دیکھیے اصل کتاب کا مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ابھی تو مقدمہ تھا مگر اصل مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کتاب الطہارات۔ کتاب کا معنی لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے لکھنا، مصدر، مگر یہ عام طور سے کتاب کا معنی مکتوب استعمال کیا جاتا ہے۔ خط کے لیے کتاب کا لفظ آتا ہے، معنی ہوتا ہے مکتوب، لکھا ہوا۔ لیکن کتابوں کے اندر جو الگ الگ جگہ پر مختلف حصوں پر کتاب کا لفظ آتا ہے اس کا معنی لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے خاص قسم کے مسائل کا ایک مجموعہ، ایک قسم کا بیان ہو تو اس پورے مجموعے کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف نوعیں ہوتی ہیں، ان نوعوں کو بیچ بیچ میں باب سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کتاب الطہارات ہے تو اس میں طہارت کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی سب اس کے تحت آئیں گی۔ اب اس کی مختلف نوعیں ہیں، ایک تو یہی حد اصغر و اکبر کا بیان ہے، اس سے طہارت کا، دوسرے نجاست حقیقیہ سے طہارت کا بیان ہے، تو پھر اس کے بعد ایک ہے تیمم کا بیان، وہ بھی طہارت کی ایک قسم ہے جو مٹی سے ہوتی ہے۔ تو یہ الگ الگ سب تو آئیں گے کتاب الطہارات کے ضمن میں، مگر کیونکہ نوع کے اعتبار سے اختلاف ہو رہا ہے، فرق ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں باب کا لفظ لائیں گے۔ طہارت کی جمع طہارات ہے، طہارات کیوں استعمال کیا گیا اس کی وجہ آپ نے شرح وقائع میں پڑھنی ہوگی، وہاں بھی کتاب الطہارات ہی آیا ہے۔ تو کیوں ہے اس کی وجہ کیا؟ مختلف نوعوں کی جانب اشارہ ہے، مختلف طہارت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے طہارت حد اصغر سے، دوسرے ہے حد اکبر سے، اور یہ دونوں قسمیں طہارت کی کیسی ہیں؟ نجاست حکمیہ سے طہارت، حد اصغر اور حد اکبر۔ تو ان دونوں سے جو طہارتیں ہوتی ہیں کون سی طہارت ہوتی ہے؟ نجاست حکمیہ سے۔ پھر ایک ہے نجاست حقیقیہ سے طہارت، تو نجاست حقیقیہ سے طہارت یہ الگ قسم ہو جائے گی۔ پھر اس کی بھی دو قسم ہوتی ہے، نجاست حقیقیہ خفیفہ اور نجاست حقیقیہ غلیظہ ہے۔ ایک ہے اعلی طہارت کے اعتبار سے فرق، پانی سے طہارت، اور ایک ہے مٹی سے طہارت۔ مٹی سے طہارت وہ تیمم ہے۔ تو مختلف نوعوں کی جانب اشارہ کرنے کے لیے طہارات کا لفظ آیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کر رہے ہیں وہ وضو کا بیان ہے، یعنی حد اصغر سے طہارت۔ اب دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ پہلے ذکر کیا جائے اور اس کی دلیل بعد میں دی جائے، حکم پہلے بیان کیا جائے اور اس کی جو دلیل ہے جس دلیل سے وہ حکم ثابت ہوتا ہے اس کو بعد میں بیان کیا، یہ طریقہ بھی ہے۔ لیکن بالکل ابتدا میں جہاں سے شروع کر رہے ہیں کتاب کا اصل مضمون، وہاں اس کے خلاف کیا ہے، اور وہ خلاف کرنا بھی ایک حکمت کے تقاضے کے تحت ہے، ورنہ آگے جہاں بھی ذکر کریں گے تو قیاس کے مطابق ہی کریں گے، پہلے دعویٰ رہے گا بعد میں دلیل رہے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر وضو کے اندر کیا فرض ہے وہی بتانا ہے، اور یہی ان کا دعویٰ ہے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، 3 دھونا ہے اور 1 مسح کرنا، یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل وہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخر الآیات۔ تو قیاس کے مطابق ہونا کیا چاہیے؟ پہلے یہ ذکر کریں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اور دلیل بعد میں ذکر کریں۔ لیکن چونکہ کتاب یہیں تو شروع ہو رہی ہے، کتاب کا اصل مضمون، اور جو دلیل ہے وہ آیت کریمہ ہے، تو اس لیے تیمم کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے ابتدا جو یہ کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت سے کر رہے ہیں، اگر تو دعویٰ نہیں دلیل ہے۔ قیاس تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو دلیل دعوے کے بعد لاتے، لیکن چونکہ اس سے تیمم حاصل کرنا ہے آیت کریمہ کے ذکر سے، اس لیے اس کو فوقیت دی اور اس سے پہلے ذکر کیا، ورنہ طریقہ اس کے خلاف ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اس سے پہلے ارستم مقدر ہے، یہ مطلب نہیں کہ جب نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ اور نماز کی جگہ میں کھڑے ہو جاؤ تب اس کے بعد ہاتھ پیر دھو، بلکہ مراد کیا ہے؟ اذا اردتم ان تقوموا الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو،
فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو، اور آگے بھی دیگر چیزوں کا حکم ہے۔ اب دیکھیے جو اصحاب ظواہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، چاہے آپ محدث ہوں کہ محدث نہ ہوں، باوضو ہوں یا بے وضو، ہر صورت میں حکم قرآن کریم کے اندر کیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وضو رہے یا نہ رہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ تو اس کے ظاہر سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر نماز کے ارادے کے وقت وضو کرنا یہ فرض ہے، لیکن یہ اصحاب ظواہر کہتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ یہ اس وقت ہے وضو کا فرض، وضو کرنا نماز کے ارادے کے وقت جب کہ انسان محدث ہو، کیونکہ یہاں پر اگرچہ اس کو اس قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا واقعی محدثون کی قید سے، لیکن وضو کا جو خلیفہ ہے، وضو کی صورت پیدا نہ ہونے کی صورت میں اس کا جو نائب ہے تیمم، تو اس تیمم کے اندر اس بات کی شرط لگی ہوئی ہے، کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یہ آیا مطلب اس کی صورت جب پیدا ہو اور پانی نہ ملے تو جا کر کے تم تیمم کرو، تو لیکن اس سے پہلے شرط لگی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہ تو ساری شرط لگی ہوئی ہے۔ تو جب خلیفہ کے اندر یہ شرط لگی ہوئی ہے تو اصل کے اندر بھی یہ شرط رہے گی، لہذا معنی یہ ہوگا کہ اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاۃ وانتم محدثون، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اس حال میں کہ تم محدث ہو، بے وضو ہو، تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس بهذا النفس، پس طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے، بس وضو کے اندر فرض ہے، یہ اضافت جو ہے فی کی تقدیر کے ساتھ ہے، ففرض الطہارۃ فالفرض فی الطہارۃ، ہے پھر وضو ہے، پس فرض وضو کے اندر وہ تینوں اعضاء کو تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے۔ فرض کہتے ہیں ایسے حکم کو جو قطعی طور پر دلیل قطعی سے ثابت ہو، جو قطعی طور پر دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی دلیل قطعی جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن کی کوئی بھی آیت ہو وہ سب کے سب قطعی ثبوت ہے، اس کا نقطہ بھی کیا ہے؟ قطعی ثبوت ہے، اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے قطعی ثبوت ہونا اور ایک ہوتا ہے قطعی دلالت ہونا، دونوں فرق ہے نا۔ قرآن کا نقطہ یہ کیا ہے؟ قطعی ثبوت ہے، یعنی اللہ کا کلام ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اب کسی آیت کریمہ کا جو معنی آپ لے رہے ہیں اس معنی کے اوپر اس آیت کریمہ کی دلالت کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دلالت بھی خاص اس معنی پر قطعی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، مخصوص عام مخصوص منہ البعض ہو جائے، وہ ایسا حکم ہے کہ جو عام تھا مگر خاص بات کو اس میں سے خاص کر لیا گیا، اب جب بات کو خاص کر لیا گیا تو باقی جو بات بچا ہے اس کے اوپر وہ جو دلالت ہوگی وہ دلالت قطعی دلالت نہیں ہوگی بلکہ وہ ظنی دلالت ہوگی، لہذا ایسی صورت میں جو حکم ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ظنی دلالت ہوگا، اور ظنی دلالت جب ہو تو ایسی صورت میں وہ فرض نہیں ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ثبوت ہو۔ قرآن ہے تو قرآن کی ہر آیت قطعی ثبوت ہے، اور وہ قطعی دلالت ہو کہ جس معنی کے اوپر اس کی دلالت ہو رہی ہے وہ بھی قطعی، اس کے اندر کوئی شبہ کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہ ہو۔ تو اگر اس طریقے کا حکم ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ فرض کہیں گے، یعنی فرض اعتقادی۔ فرض اعتقادی کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا، ماننے سے انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو طہارت کے اندر فرض یہ تین اعضاء کو دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے، وہ اسی نفس سے ثابت ہے، بہذا نفس سے۔ لیکن بہذا نفس یہ جو لا رہے ہیں وہ کس بنیاد پر لا رہے ہیں؟ اس بات کی جاری اشارہ کرنے کے لیے کہ چونکہ یہ جو پوری آیت کریمہ ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین،
تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں ایک دوسری قراءت وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے نا دوسری قراءت وَأَرْجُلِكُمْ. تو بعض لوگوں نے وَأَرْجُلِكُمْ والی جو قراءت ہے اس کو محمول کیا ہے اس بات پر کہ جب کہ انسان خود پہنے ہوئے ہو تو اس کے اوپر اس قراءت کو محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلِكُمْ جو جڑ کے ساتھ ہے اس بنیاد پر وَأَرْجُلِكُمْ کا کس کے اوپر ہوگا؟ رؤوسکم کے اوپر ہوگا. اور رؤوس یہ کیا ہے؟ یہ عضو ممسوح ہے. تو جر والی قراءت کی بنیاد پر جب اس کا ارتھ رؤوسکم کے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کا مسح کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جر والی قراءت سے اس کو محمول کیا جائے گا. اس کا جو حکم ہے وہ خود پہننے کی حالت پر کہ جب خود پہنے ہوئے ہو تو اس وقت یہ حکم ہے وَأَرْجُلِكُمْ کہ اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو. تو اسی کے جواب کی جانب اشارہ کیا بہذا نص کے ذریعے کہ چاہے جر والی قراءت یا نصب والی قراءت دونوں صورتوں میں اس کا حق عضو مقصول کے اوپر ہوگا، عضو ممسوح کے اوپر نہیں ہوگا. وَأَرْجُلِكُمْ پڑھیں یا وَأَرْجُلَكُمْ پڑھیں دونوں صورتیں اس کا حق کس کے اوپر ہوگا؟ وجوہکم کے اوپر ہوگا، یعنی اسے دھونا ہی ہے، اسے مسح نہیں کرنا ہے. تو اب رہی بات کہ اس کے اوپر حق کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بھی منسوب ہونا چاہیے. تو نصب والی صورت میں چلیے ٹھیک ہے اس کا حق ہو جائے گا یہ وجوہکم کے اوپر، لیکن جر والی صورت میں اگر اس کو اس کے اوپر حق مانتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. کہہ رہے کہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ اس صورت میں حق اسی کے اوپر ہوگا لیکن اس کا مجرور ہونا یہ جر جوار کی وجہ سے ہوگا. اس کی وجہ سے جر جوار کی وجہ سے اس کا جو پڑوسی ہے وہ مجرور ہے، لہذا خربوزے کو دیکھ کر کے رگ پکڑتا ہے، یہ مثل مشہور ہے. تو اس نے اپنے بغل والے کو دیکھا تو اس کے اوپر بھی کیا آ گیا؟ جر آ گیا. ایسا ہوتا ہے. اور جر والی قراءت کو یہاں پر خود پہننے کی حالت پر محمول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے محمول نہیں کیا جا سکتا کہ اس صورت میں مانا کیا ہوگا؟ اپنے پیروں کا مسح کرو، کہ خود کا مسح کرو. بھائی خود پہنے ہوئے ہو تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے پیروں کا مسح کرو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے اپنے خود کا مسح کرو. اور جب خود آپ پہنیں گے تو اس وقت پیروں کے اوپر مسح نہیں کریں گے، نہ تو حقیقتاً مسح کرنا پیر پر پایا جائے گا، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جب خود پہنے ہوئے ہوں گے تو آپ مسح کس پر کریں گے؟ خود پر مسح کریں گے، پیر پر مسح نہیں کریں گے، یہ بالکل ظاہر ہے. تو اس صورت میں پیروں پر مسح کرنا حقیقتاً نہیں اور حکمن بھی نہیں ہے. حکمن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر حکمن پیر پر مسح کرنا پا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خود نکل جائے تو پھر وہ مسح نہیں ٹوٹنا چاہیے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ اگر آپ نے مسح کر لیا موزے کے اوپر اور کوئی کسی ایک پیر کا موزہ نکل گیا، آدھے سے زیادہ نکل گیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مسح وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی حد شرائط کر جاتا ہے. تو اگر حکمن اس کے اوپر مسح کرنا پیر پر مسح کرنا ہوتا تو پھر نکلنے کی صورت میں نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کے اوپر مسح کرنا خود پہننے کی حالت میں نہ تو حقیقتاً ہے اور نہ حکمن ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے پیروں کا مسح کرو اگر اس کو اس کے اوپر محمول کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ دونوں قراءتوں کی بنیاد پر چاہے آپ جر والی قراءت پڑھیں یا ایک ہی نصب والی قراءت پڑھیں، دونوں صورتوں میں اس کا حق جو ہوگا وہ عضو مقصول کے اوپر ہوگا. لہذا یہ حکم 3 اعضاء کو دھونا اور ایک عضو یعنی سر کا مسح کرنا یہ اسی نص سے ثابت ہے دونوں قراءتوں کی بنیاد پر. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جر والی قراءت کی بنیاد پر پیر کا مسح کرنا، پیر کو دھونا یہ حدیث سے ثابت ہوگا، اور خود پہننے کی صورت میں خود پر مسح کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے. نہیں، خود پر مسح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے. والغسل والازالۃ، اب غسل کا حکم ہے اس میں دھونے کا. دھونا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور دھونا وہ پانی کو بہانا ہے. ازالہ پانی بہا دینا. کتنا پانی بہایا جائے تو اس کے بارے میں تاوردیہ کے اندر علامہ علیہ الرحمٰن نے یہ ثابت کیا ہے کہ عضو مغسول کے ہر ذرے سے کم 2 قطرہ پانی بہنا چاہیے. کم سے کم 2 قطرہ پانی ہر ذرے سے، یعنی اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں کر ڈالیے آپ،
تو ہر جز سے کم 2 قطرہ پانی بہنا چاہیے. یعنی ایک قطرہ اگر پانی بہتا ہے، اتنا پانی بہ رہا کہ ہر ذرے سے 1 قطرے کی مقدار ہوتا ہے، تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا، کم سے کم 2 قطرہ بہنا چاہیے. اور اگر پانی کو تیل کی طرح سے چپڑ دیا، بہا ہی نہیں، سرے سے بہا ہی نہیں، تو وہ غسل نہیں ہوگا بلکہ وہ مس ہو جائے گا. والمس والاصابۃ، اور مس وہ پھیرنا ہے، یعنی سر ہاتھ کو پھیر دینا جو منصوب کے اوپر. وحد الوجہ من قصاص الشعر الی اسفل الذقن، اب حکم آیا کہ چہروں کو دھو، تو چہرے کی حد بھی بتانا ضروری ہے کہ چہرے کی حد کیا ہوگی، کہاں سے کہاں تک دھویا جائے گا. اور چہرے کی حد بال کے اگنے کی ابتدا سے، جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک ہے. یہ تو ہو گیا کس میں، لمبائی میں، اوپر سے نیچے. وَإِلَىٰ شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کی لو تک. شحمتو کہتے ہیں کان کا وہ نچلا حصہ جو لٹکتا رہتا ہے، جس کے اندر عورت بالی پہنتی ہے. اور دونوں کانوں کی لو تک، یعنی ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چوڑائی میں ہو گیا. لہذا کان کی لو تک جب ہوا، یہ حصہ لو ہے، یہاں تک ہوگا. تو اب داڑھ اور کان کے بیچ میں وہ حصہ جس میں بال نہیں رہتے، جسے عذار کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہوگا، اس کو بھی دھونا ہے. لأن المواجہۃ تقع بہذہ الجملۃ، دیکھیے اب یہاں پر دلیل کیا دے رہے، کوئی نقلی دلیل نہیں دے رہے، صرف عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ وجہ کی جو حد بیان کی ہے، اس کی حد بندی کی ہے، اس حد بندی کی عقلی دلیل دے رہے ہیں. کیونکہ مواجہت یعنی آمنے سامنے ہونا، یہ اتنے سے واقع ہو جاتی ہے. مواجہت اتنے سے، جتنا بیان کیا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اوپر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے، اتنے سے مواجہت واقع ہو جاتی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مواجہت واقع ہو جاتی، وجہ نہ ثابت کرنا ہے. کہ وہ مشتق منہا، اور وجہ کا لفظ یہ اسی مواجہت سے مشتق ہے، لہذا اس کے اندر مواجہت کا معنی پایا جائے گا. لیکن یہ اشتقاق جو کہا ہے، یہ اشتقاق کبیر ہے، کیونکہ اشتقاق کی 2 قسمیں، ایک اشتقاق کبیر اور دوسرا اشتقاق صغیر. اشتقاق صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ جو مزید کی ہوتا ہے وہ مجرد سے مشتق ہوتا ہے، مجرد مزید چیز سے مشتق نہیں ہوگا. وجہ یہ مجرد ہے، واو جیم ہے، اصل مادہ اس میں زائد حرف نہیں ہے، اس سے مشتق مانا جا سکتا ہے کس کو، مواجہت کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وجہ مشتق ہے مواجہت سے. کس طور پر، اشتقاق صغیر کے طور پر. اور اشتقاق کبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے 2 لفظ جن کے معنی اور لفظ کے اندر مناسبت ہو. لفظ کے اندر مناسبت ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اصل جو مادہ دونوں میں پایا جائے، اگر کہ بعد میں زیادہ ہو اور بعد میں کم ہو. تو اتنا ہونا چاہیے کہ 2 لفظوں کے درمیان لفظ میں اور معنی میں مناسبت ہو، تو ایسی صورت میں ایک کو دوسرے سے مشتق کہہ سکتے ہیں. مگر اس کو اشتقاق کو کیا کہیں گے، اشتقاق کبیر کہیں گے. تو یہ اشتقاق جو قائم ہوئے اشتقاق کبیر ہے. تو اس اعتبار سے وجہ کا لفظ یہ مواجہت سے مشتق ہوگا، لہذا مواجہت کا جو معنی ہے وہ معنی وجہ کے اندر پایا جائے گا. مواجہت یعنی آمنے سامنے ہونا، سامنے جو ہو تو جتنا حصہ ظاہر ہو وہ کیا ہوگا، وہ مواجہہ میں آئے گا. والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عندنا، اور دونوں کہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے میں داخل ہیں، یعنی خارج نہیں ہیں. عندنا ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، خلافاً للظفر پر خلاف امام ظفر کے. ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر کے درمیان اختلاف ہے کہ عضو مغسول کی حد کے اندر مرفقان اور کعبان داخل ہوں گے یا داخل نہیں ہوں گے. یہ اختلاف آپ شرح وقایہ میں شرح و بسط کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے، یہاں تو تھوڑے اجمال کے ساتھ ہے، پوری تفصیل نہیں ذکر کی ہے. تو اصل میں اختلاف جو آتا ہے وہ غائب کی بنیاد پر آتا ہے، کیونکہ ان کو غائب کے انداز میں ذکر کیا ہے نا. الل المرفقین الل الکعبین آیا نا قرآن میں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرفقین وامسحوا برؤوسکم ارجلکم الى الکعبین، یہ آیا ہے. تو امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرفقین اور کعبین ہیں یہ غائب ہیں. وہ مطلق کہتے ہیں کہ غائب مبیہ کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے. دلیل وہ دیتے ہیں کس سے، وہ روزے کی جو غائب بیان کی گئی اس سے
روزے کے بارے میں حکم آیا کیا؟ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب اس کے آگے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی کھانے پینے کی اجازت کب تک ہے؟ طلوع فجر تک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ روزہ رکھنا، آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہے. اب کتنی دیر تک کھانا پینا بند کر دینا وضو کہلاتا ہے؟ یہ روزہ کہلائے گا. تو اس کے بارے میں لغت کے اعتبار سے ہے کہ تھوڑی دیر بھی مفترات ثلاثہ سے آپ رک جائیے تو اس کے اوپر صوم کا اطلاق کیا جائے گا. مگر اب اس کو بیان کیا گیا، اس کی غائب بیان کی گئی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ روزہ رکھنا یعنی مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو روکنا. یہ کب تک آپ کو کرنا ہے؟ یہ رات تک کرنا ہے. اب دیکھیے اس روزے کے اندر رات داخل نہیں ہے، کسی کے نزدیک روزے کے اندر رات داخل نہیں ہے، حالانکہ غائب کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. تو امام ظفر سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے روزے کے باب میں جو غائب رات ذکر کی گئی، لیل ذکر کی گئی ہے، وہ روزے کے اندر داخل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی باب وضو میں جو ہاتھ اور پیر کے دھونے کے لیے غائب ذکر کی گئی مرفقان اور کعبان، وہ اس ہاتھ کے اندر داخل نہیں ہوں گے. خلافاً لظفر وهو يقول، دیکھیے سب سے پہلے کن کی دلیل ذکر کر رہے ہیں؟ امام ظفر کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. مذہب ذکر کیا عندنا پہلے کس کا؟ ائمہ ثلاثہ کا جو راجح ہے ان کے نزدیک. اور دلیل کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ جس کا موقف کمزور ہے. وهو يقول ان الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، اور امام ظفر کہتے ہیں کہ غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے مطلق. جیسے کہ رات باب صوم میں، کہ رات کو غائب کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے باب صوم میں، اور وہ روزے کی حد میں داخل نہیں ہے بلکہ وہیں اسٹاپ ہو جائے گا. ولنا ان هذه الغایۃ لاسقاط ما وراءها، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت ماورائے غایت کو ثابت کرنے کے لیے ہے. یہ تفصیل نہیں ذکر کر رہے، اشارہ ہو جا رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غایت امتداد اور ایک ہے غایت اسقاط. یہاں پر ان کی تفصیل نہیں ذکر کی ہے، لیکن جو انداز بیان کرنے کا ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے آپ کو انکیت ہو چکی غایت امتداد و اسقاط سے، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں. تو غایت امتداد اور غایت اسقاط ہے. غایت امتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صدر کلام ہے وہ غایت ایسی جگہ بیان کی گئی ہو کہ صدر کلام ایسا ہو کہ اگر غایت ذکر نہ کی جائے تو پھر یہ حکم اس غایت تک نہ پہنچ پائے، یعنی وہ غایت کو شامل نہ ہو. صدر کلام ایسا ہو کہ اگر غایت ذکر نہ کی جائے تو پھر وہ خود غایت بھی اس کے اندر شامل نہ ہو پائے. تو اسے اب اگر اسی صورت میں غایت ذکر کی جائے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ غایت امتداد کہیں گے. کہ یہ غایت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ حکم کو کھینچ کر کے اس غایت تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو صدر کلام ایسا تھا کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا بلکہ اس سے پہلے ہی وہ خاموش رہتا. اور غایت اسقاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غایت ذکر نہ کی جاتی تو صدر کلام ایسا ہے کہ اس غایت کو بھی شامل رہتا، غایت کے بعد کو بھی شامل رہتا. تو اس لیے غایت ذکر کر کے کیا کیا گیا ہے؟ یہ کام کیا گیا ہے کہ غایت کے علاوہ کو ثابت کر دیا گیا، غایت کے علاوہ کو ثابت کر دیا گیا، کیونکہ اگر غایت نہ ذکر کی جاتی تو حکم صدر کلام کا ایسا تھا کہ اس کو بھی شامل ہوتا، اس کے علاوہ کو بھی شامل ہوتا. تو یہ دو قسمیں ہو گئی، اور ان دو قسموں کا فرق آپ کو دونوں بابوں میں نظر آئے گا. باب صوم میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ باب صوم کے اندر جو غایت ذکر کی گئی ہے وہ غایت اسقاط نہیں بلکہ غایت امتداد ہے. یہ غایت امتداد اس لیے ہے کہ وہاں پر کیا ثم اتموا الصیام، روزے کو پورا کرو. اور روزہ اسے کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی مفترات ثلاثہ سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں لغت کے اندر. تھوڑی دیر آپ رک گئے مفترات ثلاثہ سے، صوم کا اطلاق اس کے اوپر لغت کے اعتبار سے ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ غایت ذکر نہ کی جاتی تو یہ جو روزے کا حکم ہے امساک کا، یہ امساک کا حکم اس رات تک پہنچتا ہی نہیں. اب ایسی صورت میں اگر اتم الصیام کے بعد الی اللیل غایت ذکر کی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اس انسان کا جو حکم ہے، اس انسان کے حکم کو کھینچ کر رات تک پہنچانا ہے، تو اب رات کیا ہو جائے گی؟ وہ حد ہو جائے گی، اس کے آگے نہیں بڑھے گا، اس کو بھی شامل نہیں ہوگا، تو وہاں تک پہنچا دینا ہے۔ پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ غائب اس میں داخل نہیں ہوگی، بس غائب کے پاس جا کر کے وہ رک جائے گا۔ اور یہ باب وضو کے اندر جو غائب آئی وہ غائب اسقاط ہے، اس لیے کہ صدر کلام یہاں پر کیا آیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، کہ اپنے ہاتھ کو دھوؤ، ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے۔ اب ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کہتے ہیں انگلیوں کے سرے سے لے کر کے بغل تک کو، انگلیوں کے سرے سے ابتدا ہوگی اور یہ ہاتھ کہاں تک جائے گا؟ بغل تک جائے گا، تو اس پورے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ تو اب اگر غائب ذکر نہ کی جاتی تو پھر ایسی صورت میں یہ ہاتھ کو دھونے کا حکم پورے ہاتھ کو شامل رہتا، یعنی بغل تک کو بھی شامل رہتا۔ اسی طریقے سے پیر بھی ہے، پیر بھی ہے تو رجل وہ بھی کیا ہے؟ انگلیوں کے پیر سے لے کر کے پورے راس تک کے حصے کو شامل ہے۔ تو اب اگر غائب ذکر نہ کی جاتی تو یہ پورے کو شامل رہتا، لہٰذا غائب ذکر کر کے کیا کیا گیا ہے؟ اس غائب کے ماورا کو ثابت کرنے کے لیے، غائب کے ماورا کو ثابت کرنے کے لیے، لہذا غائب اس کے اندر شامل ہوگی، اور اس میں کیا غائب تک کھینچ کر پہنچانے کے لیے ہے، تو غائب اس کے اندر خارج ہوگی، یہ فرق ہے۔ اور یہی فرق امام ظفر نے ملحوظ نہیں رکھا، اس وجہ سے انہوں نے وہی حکم باب وضو میں بھی دے دیا جو حکم انہوں نے باب صوم میں دیا ہے۔ پھر وہ یقول ان الغائط لا تدخل كحل المغیّہ كاللیل فی باب الصوم، امام ظفر کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غائط مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ رات باب صوم میں داخل نہیں ہے۔ ولنا ان هذه الغائط لاسقاط ما وراءها، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غائط جو باب وضو میں آئی ہے یہ ماورائے غائب کو ثابت کرنے کے لیے، غائب کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، ماورائے غائب، غائب کے علاوہ جو آگے حصہ بچ رہا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اذ لولاہا، اس لیے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ اگر غائب نہ ہوتی، لولاہا یہاں پر بدل غائب ہے، اس لیے کہ یہاں پر اگر غائب نہ ہوتی لَسْتَوْعَبَتِ الْوَظِیفَةُ الْكُلَّ، تو یہ ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے، الوظیفہ یہ ہاتھ کو دھونے کا حکم، یہ جو ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے یہ پورے کو شامل ہو جاتا، یعنی پورے ہاتھ کو شامل ہو جاتا، پورے پیر کو شامل ہو جاتا۔ لہٰذا یہاں پر یہ غائب ثابت کرنے کے لیے آئی اس کو ماورائے غائب کو۔ وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا، اور باب صوم میں چونکہ حکم غائب کے بغیر وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر باب صوم میں جو غائب آئی ہے وہ حکم کو غائب تک کھینچ کر پہنچانے کے لیے ہے۔ اذل اسم، یہ کیسے سمجھا کہ غائب تک کھینچ کر پہنچانے کے لیے، کیا اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا؟ کہ ہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اذل اسم یطلق علی الامساک ساعۃ، اس لیے کہ اسم صوم، اسم پورا یہاں پر کیا اسم صوم، لفظ صوم، کیونکہ لفظ صوم یہ بولا جاتا ہے تھوڑی دیر بھی رکنے پر، کس سے رکنے پر؟ وہی مفطرات ثلاثہ سے جو روزے کی منافی ہے، تو اس لیے جب تھوڑی دیر بھی مفطرات ثلاثہ سے رکنے پر وہ بولا جاتا ہے، تو لہذا اگر غائب ذکر نہ کی جاتی تو وہاں تک یہ مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا حکم غائب تک پہنچتا ہی، بلکہ اس کے پہلے تھوڑی دیر رک گیا تو ہو گیا موضوع روزہ۔ والکعب هو العظم الناتی، اب دیکھیے ایک اختلاف یہ آتا ہے کہ کعب کی تفسیر کے تعلق سے کہ کعب کسے کہتے ہیں؟ کعب یعنی جو کعب کا لفظ آیا کعبین تک کے پیروں کو دھونا ہے، تو کعب کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ هو العظم الناتی، ناتی میں دیکھیے حمزہ جو لگا الف کے اوپر لگا، یہ غلط لگا، حمزہ یا کے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ مادہ اس کا نون تا حمزہ ہے۔ نتا ینتو سے آتا، نتا ینتو کانوں کا ابھرنا، ظاہر ہونا، تو اس سے اس کو بنا لیجیے گا آپ۔ اور کعب وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، یعنی کعب کی تفسیر میں کیا بتا رہے ہیں کہ کعب وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، اور وہ ہڈی ہر قدم میں دو دو ہے، اور قرآن میں تسمیہ کے ساتھ آیا بھی ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ادھر جمع ہے ارجل اور ادھر کیا ہے کعبین آیا ہے، تو اس لیے پورا تسمیہ ہر ایک کے اوپر منقسم ہوگا، یعنی دو کو تقسیم نہیں کریں گے اس جمع کے اوپر، اس لیے دو کو جمع کے اوپر کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ دو کو ادھر تسمیہ ہے جسے تقسیم کرنا ہے، جس پر تقسیم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمع ہے،
तो जमा के ऊपर उसको तकसीम नहीं कर सकते हैं, छूट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हर एक के ऊपर महमूल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर कदम में दो दो काब है, और दो दो काब उसी सूरत में होंगे जबकि काब किसे करार दिया जाए, कदम के अंदर उभरी हुई हड्डी को करार दिया जाए, और उभरी हुई हड्डी हर कदम में दो है। वह सही, यही सही है। इससे इशारा इस बात की जानिब है कि एक रिवायत इमाम मोहम्मद से हज़रत हिशाम ने की है, जिसमें आया है कि काब किसे कहते हैं, वो तस्मा बांधने की जगह को कहते हैं जो कदम के वक्त में है। कदम के वक्त में जहाँ आप जूते का फीता बांधते हैं उसको काब कहा है। किसमें आया है? ये एक रिवायत में आया है जो हज़रत इमाम मोहम्मद से रिवायत की गई है और किन्होंने की, हज़रत हिशाम ने की है। तो उसी की जारी इशारा करने के लिए हुआ सही कह रहे हैं कि इन दोनों रिवायतों में जो सही रिवायत है, जो मुक्ताबे और काबिल अमल है, वो क्या है? वो ये रिवायत है कि काब से मुराद वो अज़्म नासी उभरी हुई हड्डी है जो हर कदम में दो है, जो कहाँ है? बीच में नहीं बल्कि अगल बगल है, जो पिंडली से मुत्तसिल है। वमिनहुल काइद, अब उसकी तौजीह की जाती है इमाम मोहम्मद से जो रवायत की है इमाम हिसाम ने, तो उसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जो काब की ये तफसीर की है, कौन सी? तस्मा बांधने की जगह, तो वो बाद वजू में नहीं की है बल्कि एहराम के बाद में की। उन्होंने वो एहराम के बाद में इस तरह से की है कि मुहरिम के लिए जिसने एहराम बांधा हज का या उमरा का, तो उसके लिए हुक्म ये है कि उसका पूरा कदम मोजे से छुपा हुआ ना हो। ऐसा जूता पहने, ऐसी चप्पल पहने कि जिसमें कदम का हिस्सा दायरी छुपा हुआ ना हो, उसके लिए ये हुक्म है। अब वहाँ पर उन्होंने ये बयान किया है कि अगर कोई शख्स जो मुहरिम है, एहराम की हालत में है, उसके पास जो चप्पल ना हो, स्लीपर चप्पल ना हो जूते वाली, बल्कि खूब पैन हो और खूब पैन पहन करके वो हज या उमरा कर रहा हो, तो उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि काब की जगह में जो हिस्सा है, काब के नीचे का हिस्सा, उसको काट दे। यानी यही तस्मा बांधने की जो जगह है, यहाँ से इतना हिस्सा वो काट दे। किसका? वही जो पैर का है, ताकि वो हिस्सा छुपा ना रहे। लेकिन ये हिस्सा अगर छुपा रहा तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। तो वहाँ पर उन्होंने काब की ये तफसीर की है, काब का ये माना बयान किया है। तो काब का वहाँ पर वो माना दुरुस्त है और बाबे उर्दू ने ये बयान नहीं किया है। वमिनहुल काब, इसलिए वहाँ ये कहा जाएगा कि काब का जो माना उन्होंने बयान किया है वो एहराम के बयान में है, और एहराम के बयान में वही हिस्सा खुला रहना चाहिए, और हिस्सा जिस हिस्से से उन्होंने काब की तफसीर की है। वमिनहुल काइब, और इसी से काइब भी आता है, काब ही से काइब भी आता है। काइब किसे कहते हैं? काइब उस दोशीज़ा को कहते हैं जिसका पिस्तान उभरा हुआ है, उभार का माना वहाँ पर पाया जाता है। इसलिए काब उसी हड्डी को कहेंगे जिसके अंदर उभार हो, और ये उभार किसमें है? वही उस हड्डी में है जो दो दो है अगल बगल। काला वल मफरूज़ फी मसहिर रास है, यहाँ पर भी देखिए काला का फाइल कौन होगा? वही इमाम खुदूरी होंगे कि वल मफरूज़ फी मसहिर रास है मिक़दारुन नासियत है, और सर के मसाह में जो मफरूज़ है, फर्ज की मिक़दार है, जो फर्ज की मिक़दार है मसह रास में, वो नासिया की मिक़दार है। नासिया की मिक़दार का मतलब क्या हुआ? यानी नासिया का मतलब, यहाँ नासिया का एक माना होता पेशानी, मगर यहाँ पर नासिया का माना क्या है? सर का अगला हिस्सा, जो पेशानी से मुत्तसिल है, सर का अगला हिस्सा, और वो चौथाई सर है, सर का चौथाई हिस्सा है। लिमा रवल मुगीरह इब्न शुअबा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सबातता कौनिन फबाला व तवज़्ज़अ व मसहा अला नासियतिही व कुफ़ैहि, क्योंकि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ने रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौम के कुनासे के पास आए, यानी धूर के पास, जहाँ पर कूड़ा करकर फेंकते हैं, उसके पास तशरीफ लाए। फबाला, और इस्तिंजा फरमाया, पेशाब फरमाया। व तवज़्ज़अ, और फिर उसके बाद वुज़ू फरमाया। अब जब वुज़ू किया तो उसमें क्या किया आपने? व मसहा अला नासियतिही, और आपने अपने सर के अगले हिस्से पर मसा किया। नासिया मतलब पेशानी नहीं, सर के अगले हिस्से पर मसा किया। और किस पर मसा किया?
खुफ़ैन पहने हुए थे तो अपने खुफ़ैन पर भी मसा किया। तो देखिए इससे साबित हुआ कि कितने के ऊपर मसा करना है, कम से कम 1/4, इससे कम मनकूल नहीं है, यानी 1/4 से कम, यानी नासिया से कम मनकूल नहीं है। वल किताबो मुजमलुन, और किताब मुजमल है, क्योंकि एक होता है इजमाल और एक होता है इतलाक। तो इजमाल के ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं होता है जब तक कि उसका बयान ना आ जाए और इतलाक के ऊपर अमल करना मुमकिन होता है कि लुगत के एतबार से कम के ऊपर जितने कम पर बोला जाए उस पर अमल कर लीजिए तो इतलाक पर अमल हो जाएगा। तो इमाम आज़म के नज़दीक ये है कि मसह रात की मिक़दार के ताल्लुक से ये आयत करीमा वमसहू बिरुऊसिकुम ये मुजमल है, लिहाजा जब ये मुजमल है तो उसका बयान चाहिए। तो कम से कम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है सर के मसा के ताल्लुक से वो क्या है, वो मिक़दार नासिया है, यानी सर का अगला हिस्सा। इसलिए ये फर्ज की मिक़दार के लिए क्या हो जाएगा, बयान बन जाएगा उसके इजमाल का। जिक्र वल किताब मुजमल, और किताब मुजमल है, फल तहका बयानम यही, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल यानी मिक़दार नासिया पर मसा करना ये उस किताब के साथ बयान बन करके मिल जाएगा, यानी उस इजमाल का ये बयान बन करके उसके साथ लायक हो जाएगा। वो हुज्जतुन अला शाफ़िई बित तक़दीर लिसलात शारात, और ये इमाम शाफ़ी के खिलाफ हुज्जत है। कौन? ये हदीस इसके अंदर आया कि हुजूर ने मिक़दार नासिया पर मसा किया, ये इमाम शाफ़ी के खिलाफ हुज्जत है 3 बालों से उसकी मिक़दार मुतय्यन करने में। उनके नज़दीक ये है कि 3 बाल का मसा कर लिया तो मसह रात का जो इतलाक है उसे वो मुतलक मानते हैं, तो 3 बार के ऊपर मसा कर लिया तो इतलाक के ऊपर अमल हो गया, मुतलक सर पर मसा करना पा लिया गया, और मुतलक सर पर मसा करना ही साबित है, इस वजह से मसा का जो फर्ज है वो अदा हो जाएगा। रहमान साहब ने क्योंकि ये मुतलक नहीं बल्कि ये मुजमल है, जिसका बयान हदीस पाक से है। ये वाला मालिकिन, और इमाम मालिक के खिलाफ भी ये हदीस हुज्जत है। इस बारे में इमाम मालिक के नज़दीक पूरे सर का मसा करना फर्ज है, तो शर्त लगाते हैं पूरे सर का मसा करना। वो हदीस से इस्तेदलाल करते हैं जिसमें आया है कि हुजूर ने दोनों हाथों से सर का मसा किया, आगे से पीछे और पीछे से आगे अपने सर को हुजूर ने फिराया। वफ़ी बाज़ रिवायात क़द्दरहु बाज़ु अस्हाबिना बिसलासे असाबिल यद, और बाज़ रिवायात के अंदर उसकी मिक़दार हमारे बाज़ अस्हाब ने उंगलियों की 3 उंगलियों की मिक़दार से मुतय्यन किया है, यानी असहाबे हनफिया में से बाज़ लोगों ने बाज़ रिवायात के अंदर आया है कि उन्होंने मुतय्यन किया कितने से, हाथ की 3 उंगलियों से। वो इस तरीके से इस्तेदलाल करते हैं कि देखिए इस ताल्लुक से मसह रात के ताल्लुक से हाथ ये आला है, हाथ क्या है, मसा करने का आला है, और उसमें भी असल कौन है, उंगलियां, और उंगलियां कुल हाथ में कितनी 5 हैं, लिहाजा उन 5 उंगलियों में से अक्सर 3 उंगली है, अक्सर कितनी है, 3 उंगली है। इसलिए वो कहते हैं कि ये आला है मसा करने का, और आले मस की का मजमुआ जो 5 उंगलियां हैं, उनमें अक्सर कितना, 3 उंगली है, लिहाजा 3 उंगली जो अक्सर है उतने से मसा कर ले तो फिर फर्जियत अदा हो जाएगी। फिर और हमारे बाद असहाब ने बाद रवायात के अंदर मसह रात को मुतय्यन किया है हाथ की 3 उंगलियों से, लिअन्ना अक्सर बाहुल असल फी आलतिल मसह है, इसलिए कि ये हाथ की 3 उंगलियां आले मस के अंदर जो असल है, आले मस के अंदर असल यानी पूरा देखा जाए तो पूरा हाथ है, यानी हथेली भी, लेकिन उनमें असल क्या, उंगलियां हैं, क्योंकि वही आगे बढ़ती हैं, उनमें अक्सर है ये। इस वजह से आले मस की जो अक्सर मिक़दार है उससे मसा कर देना, ये क्या होगा, ये उससे अदा हो जाएगा। और ठहरना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि 3 उंगलियों को पानी से तर करके सिर्फ अगर सर के ऊपर रख लिया और तरी पहुंच गई तो फिर ऐसी सूरत में वो अदा हो जाएगा, ठहरने की जरूरत नहीं कि उसको खींच करके आगे या पीछे लाए। लेकिन मुक्ताब कौल वही है जो पहले बयान किया है कि चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है।